امریکہ اور ایران کی جنگ میں ایک خطرناک انکشاف، ایک ایسا انکشاف جو پورے کے پورے خطے کی سیاست کو بدل کے رکھ دے، جو پورے کے پورے خطے کی طاقت کو بدل کے رکھ دے۔ امریکہ نے ایک ایسا پلان تیار کیا جو پلان اس وقت ان کے ٹیبل کے اوپر چل رہا ہے، اور کچھ گروہوں میں اس پلان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایران کے اوپر قبضہ نہیں کر پاتے، ان کی رجیم کو توڑ نہیں پاتے، یا ان کے ایٹمی پروگرام کو ختم نہیں کر پاتے، تو پھر پلان بی کیا ہوگا۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اور دوسری خبر کہ کس طرح ہمارے جرنیلوں نے اپنی ارتلی کو تیار کر لیا امریکہ سے قرضہ مانگنے کے لیے، کیونکہ چائنا نے اب پیسے واپس مانگے ہیں، تو اب اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ امریکہ سے وہ پیسے پکڑ کے ان کو دے دیے جائیں، اور بعد میں امریکہ ہمیشہ کی طرح ان ڈالر خوروں کو اپنے لیے استعمال کرے اور یہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ دوسری خبر یہ، اور تیسری خبر کہ جرنیلوں کے ظلم و ستم کے بعد، کشمیر میں ڈھائے گئے ظلم کے بعد، اب جرنیلوں کے غلیظ نطفے سے پیدا ہونے والے یہ شریف اور زرداری خاندان کشمیر کے اندر چلے گئے ہیں الیکشن کمپین کرنے کے لیے۔ اب کس طرح یہ کشمیریوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کیا کھلواڑ کریں گے اور کیا کیا وعدے کیے جا رہے ہیں۔ آخری خبر یہ، سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پلان بھی یہ تیار کیا کہ اگر ہم ایران کو ان کا ایٹمی پروگرام نہیں توڑ پاتے، ان کی حکومت کو نہیں توڑ پاتے، وہاں پہ قبضہ نہیں کر پاتے، تو خطرہ تو باقی رہے گا، کیونکہ اگر اب یہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا، جنگ نہ ہوئی یا جنگ کو ختم کر دیا گیا، تو ایران ایٹمی پروگرام مکمل کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ان کے پاس ایٹم بنانے کے لیے پوری ہر چیز دستیاب تھی، لیکن صرف ان کے سپریم لیڈر کا یہ فتویٰ تھا کہ ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے۔ لیکن مجتبیٰ خامنہ ای نے اس فتوے کو ختم کیا، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اب ہمیں اپنے سروائیو کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے دفاع کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب آپشن 2 یا 3 ہے کہ یا تو رجیم چینج کیا جائے، یا امریکہ وہاں پہ قبضہ کر لے۔ ایسا کچھ ہو نہیں رہا، دور دور تک بھی اس کے آثار دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ امریکہ کی تباہی ہو رہی ہے، اور امریکی اڈوں کے اوپر جتنے بھی گلف کنٹریز میں بنے ہوئے ہیں ان کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے، اور گلف کنٹریز سب سے زیادہ اس کی جو ہے نا وہ تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اب امریکہ نے یہ پلان کیا کہ اگر ہم ان کا افزودہ یورینیم نہ لے پائے تو یہ ایٹم بم بنا لیں گے، تو پھر اس کے مقابلے میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ سعودیہ کو ایٹمی طاقت بنا دیتے ہیں۔ یہ انکشاف ابھی تک جو ہے وہ مقتدر حلقوں میں چل رہا ہے اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے لوگ جو کہ خبر کو بریک کرتے ہیں، وہ اس خبر کو لے کے ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے، کیونکہ یہ چیز کو بنانا تو آسان ہے، لیکن بعد میں اس کو سیکیور رکھنا سب سے مشکل ہے۔ اللہ نہ کرے آنے والے وقت میں اگر یہ فارمولہ، اگر یہ چیز، اگر یہ ایٹم کسی ایسی دہشت گرد تنظیم کے ہتھے چڑھ جائے، تو پھر اس کے بعد دنیا کا بنے گا کیا، یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن اب امریکہ کے پاس اس کے علاوہ پلان کوئی نہیں۔ حالانکہ اگر امریکہ میں کوئی بندے کے پتروں والی بات ہو نا، تو وہ پلان یہ کرے کہ تمام دنیا میں یہ جو ہے نا ایٹمی پروگرام ختم کر دیے جائیں۔ ہم شروع کرتے ہیں، اس کے بعد فلاں کرے، اس کے بعد فلاں کرے، یہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ انسانوں نے ایک ایسا پروگرام بنا لیا جو کہ ان انسانوں کی اپنی تباہی ہے۔ لیکن اب کیا کریں، آپ تمام جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں بھی بنا لوں، میں بھی بنا لوں، کیونکہ امریکہ نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے اوپر ایٹمی حملہ کیا تھا، تو یہ ہر ملک نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب جس نے بچنا ہے تو یہ بنانا ہی پڑے گا۔ اب ایران کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اگر ایران ایٹمی طاقت ہوتا تو مجھے بتائیں آج امریکہ حملہ کر رہا ہوتا، چاہے کچھ بھی ہوتا، لیکن اس کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پتا تھا، جیسے کہ شمالی کوریا، وہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ اکانومی نہیں ہے، ایک بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس نے پوری کی پوری اپنی قوم کو جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی سوچتا نہیں ہے اس کی طرف جانے کا، کیوں کہ ایٹمی طاقت ہے۔ اب پلان یہ ہے کہ اگر ہم ایران کو نہیں روک پاتے، اب دیکھیں یہ کس طرح دو مسلمان ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں لڑائی کے لیے، یعنی کہ ان کا پلان یہ ہے کہ اگر ہم وہاں کی طاقت کو نہیں روک پاتے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو سامنے والا اس کو بھی طاقتور بنا دیں۔ لیکن آپ ایران کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بات میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ایران جتنا بھی طاقتور تھا یا کچھ بھی تھا، ایران نے کبھی بھی حملہ کرنے میں پہل نہیں کی، کبھی کسی ملک کے اوپر۔ یہ ان جو اہل تشیع ہے نا، ان کی پرانی تاریخ ہے کہ یہ ازل سے لے لیں، جب سے یہ معاملات چلے ہیں تب سے لے کے آج تک کبھی بھی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی جوابی کارروائی کی ہے، لیکن کبھی بھی دفاعی حملہ نہیں کیا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ عرب ممالک کے اڈوں سے جہاز اڑتے ہیں اور ان کے سپریم لیڈر کو جا کے ہٹ کرتے ہیں، ان کے پورے خاندان کو مٹا دیتے ہیں، تو کیا ان کے پاس آپشن نہیں تھا جہاں وہ امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ تو کیا ان کے محلات کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے؟ بالکل بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے امریکی اڈوں کو ہی نشانہ بنایا، حالانکہ ان کے پاس یہ جواز تھا کہ تم نے ان کو اڈے دیے اور اس لیے اب ہماری جنگ آپ کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمیشہ نہیں، ہم امریکی اڈوں کے اوپر ہی حملہ کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھیں یار، میں اس چیز کو داد دیتا ہوں، وہ کر سکتے تھے، اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم انہی اڈوں کو ہٹ کریں گے جو آپ نے امریکہ کو دے رکھے ہیں۔ تو اب امریکہ کا پلان بھی یہ ہے، خطرناک ہے، جو کہ ہم ان دونوں طاقتوں کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں، اس کو بھی بنا دیتے ہیں اور اس کو بھی بنا دیتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اگر کوئی خطرہ ہوگا بھی صحیح تو یہ دونوں آمنے سامنے رہیں گے اور ہم اس لڑائی میں بس باہر بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ اب اگر یہ پلان بنتا ہے تو اس پلان میں کون استعمال ہوگا؟
क्योंकि इस खित्ते में कौन आदमी ताकत, एक ही है ना, ये अमेरिका के टाउट, अमेरिका का जो सबसे बड़ा सालिस है, ये इसके जरिए सारे काम करवाए जाएंगे और ये और मजबूत हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बैठा जर्नैलों का तबका है, अमेरिका किस तरह इनको हैंडल करता है, किस तरह इनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, इसीलिए इनको मजबूत किया जाता है कि कभी भी कोई प्लान अगर टेबल के ऊपर आए, इनकी जरूरत पड़े, तो इनको सिर्फ एक इशारा कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। अब अगर ऐसा करता है अमेरिका, तो वो खुद नहीं करेगा, वो इनकी मदद से करवाएगा, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी है। अब देखते हैं ये चीज़ किस तरफ जाती है, लेकिन ये चीज़ खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ अपने आप को जिस जंग में डाल लिया है ना, इस जंग का इख्तिताम बहुत बुरा है, और इसकी सबसे ज़्यादा जो भारी कीमत है ना, वो इन अरब ममालिक को चुकानी है, जो कि चुका रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नजरसानी नहीं कर रहे, रिव्यू नहीं कर रहे। आज भी अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, और ईरान जब आज भी हमले करता है तो फिर ये चीखें मारते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई आपके साथ होगा, आपके घर के अंदर जब अड्डे बने हुए हैं, उन अड्डों से जहाज उड़ के हमला करते हैं, तो हमले नहीं होंगे। इसलिए अपनी ये गलती जो है ना दुरुस्त फरमा लें आप भी। किसी अरब ममालिक के ऊपर हमला नहीं होता, सिर्फ वहाँ मौजूद अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला होता है। वो कोई वहाँ तबलीग करने के लिए नहीं आए हुए, वहाँ कोई उन्होंने इनको सही बुखारी नहीं सिखानी या इस्लाम नहीं सिखाना, वो ईरान के लिए ही आए हुए हैं। तो ईरान ने अपना टारगेट तो हासिल करना है। मैं कोई अहले तशरीह नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, सच आंखों के सामने है। हम कैसे इस सच को जुटला सकते हैं, चाहे हमारा मसला कोई भी हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। अब आती है दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि हमारे जर्नैलों के कलीज नुतफ़ों से पैदा होने वाले ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान, जिन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े को धोने की कोशिश की है और उनके खून को साफ़ करने की कोशिश की है और उनके गंद को उठा के अपने सरों के ऊपर डाला है, बल्कि तबरक समझ के खा भी लिया, क्योंकि इनको फ़ायदा ही वहाँ से मिलता है। अब इन्होंने यह तहिया कर लिया कि अगर तो हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में होगी, तो वो जो जेल में बैठा हुआ डयाला वाला कैदी है ना, वो इनकी सियासत को खा जाएगा। सियासत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो इनके जाली इक़्तिदार को भी खा जाएगा, क्योंकि ये एक सीट भी नहीं जीत सकते। तो इन्होंने बेहतरीन ऑप्शन ये समझा कि क्यों ना हम हमेशा के लिए जर्नैलों के बूट पॉलिश करें और मिलजुल के खाएं। अब इन्हीं जर्नैलों ने कश्मीर के अंदर जो जुल्म ढाया वो आपके सामने है। 30 से 40 नौजवानों को शहीद किया गया, सैकड़ों नौजवान जख्मी किए गए हैं, कर्फ्यू लगाया गया, पूरे के पूरे कश्मीर को मकबूजा बस्ती बना के रख दिया गया है, जुल्म और सितम का लंबा बाजार गर्म किया गया, जो कि अब तक है, अब तक। लेकिन वहाँ शरीफ और सरदारी खानदान जाता है इलेक्शन कंपेन करने के लिए। जर्नैल अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और इस मुल्क की नाम निहाद सियासी जमातें जो कि अवाम के साथ जुड़ी होती हैं, वो वहाँ इलेक्शन कंपेन करेंगी और अवाम से वोट मांगेंगी। लेकिन हिम्मत इतनी भी नहीं होगी कि वो जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ उनके लिए कोई बात कर सकें। कैसे बात करेंगे मुझे बताएं? इनके अंदर ये तप्पड़ है बात करने का? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात करेंगे तो किसको करेंगे? उन्हीं जर्नैलों ने तो इनको यहाँ तक पहुँचाया। ये जो फार्म 47 इनके सरों के ऊपर लगाए हैं, 5-5 हज़ार वोटों को 50-50 हज़ार में बदला है, वो किसने किया? अब वो एक वर्दी में मलबूस घटिया शैतान शख्स आ जाएगा माइक के सामने और कहेगा हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। दुनिया का सबसे मुनाफिक और झूठा तरीन ये अदारा है। ये जो ऊपर बैठे हुए 2-4 लोग हैं, बेचारे नौजवान, वो तो बॉर्डरों के ऊपर लड़ रहे हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को सलामत रखे। उन्हीं के खून के बदले जो है ना इस मुल्क के अंदर अमन होता है और हम दहशतगर्दों से महफूज रहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए पॉलिसीज तय करते हैं और उनके खून के साथ खेलते हैं, और बाद में ये 2 खानदान रखे हुए हैं अपने गंदे कपड़े धोने के लिए, इनका तो एहतसाब करना पड़ेगा। अब इलेक्शन होंगे, मैंडेट को चोरी किया जाएगा, मर्जी से सीटें दी जाएंगी, जो कि वो खुद टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी, हमें इतनी सीटें मिलेंगी। जर्नैल ने पूरा सेटअप बना के इनके हाथ में थमा दिया कि आपको ये मिलेगा, जाओ आप जाके आवाम को बेवकूफ़ बनाओ और मैं अपना जुल्म करता रहूँगा। और इन्होंने सर झुकाए और बोला जनाब मसला ही कोई नहीं, आप अपने शौक पूरे कीजिए, हम हैं ना, आपके गुनाहों को अपने सर के ऊपर लेने वाले हम हैं ना। अगर आज ये शरीफ और जरदारी खानदान इन जर्नैलों के और इमरान खान के दरमियान से बाहर निकले, तो मुझे बताएं, खान इनको छोड़ेगा? खान खा जाएगा, इनकी सियासत को ख़त्म कर देगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शरीफ और जरदारी खानदान उनके अपना कंधा मुहैया कर रहा है, और ये जर्नैल अवाम के टैक्स के पैसों से जो असला खरीदते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन चोरों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अवाम को चे बना के रखा हुआ है। ये है असल दहशतगर्द। मुझे बताएं, जो आपकी आइन को नहीं मानता वो पहाड़ पे चढ़ जाता है, वो भी हो गया दहशतगर्द। और जो आपका वोट चोरी करे, आइन की रूह को खा जाए, वो कौन होगा? उससे बड़ा कोई दहशतगर्द हो सकता है? लेकिन क्या करें, कुछ हैं चूतिए जो कि बैठे हुए हैं और जनाब इनकी इस गलत बातों को जो है ना वो डिफेंड भी करते हैं और कहते हैं कि इन्हीं की वजह से मुल्क बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ फिर इंजॉय करो वहाँ पे, फिर चीखते क्यों? फिर क्यों मिन्नतें समाजते करते हो कि हम मर गए, हमारे पास काम नहीं है, बेरोजगारी खा गई? अबे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे जर्नैल तुम्हें खा गए, ये शरीफ और जरदारी खानदान तुम्हें खा गए। जो इस मुल्क में बरकतें हैं ना, लेकिन वो बरकतें तब होंगी जब ये चोरों से अपना हिस्सा वापस लोगे। जब सब कुछ ये लूट के खा जाएंगे तो आसमानों से मनोसलवा नहीं उतरेगा, ये मेरी बात याद रखना। लेकिन अब आती हैं अगली अहम तरीन खबर की तरफ कि चाइना ने जनाब अपना कर्जा वापस मांगा है और ये अमेरिका के सामने हाथ जोड़ने के लिए पहुंच गए हैं कि अब अरब ममालिक तो हमें कुछ नहीं दे रहे, अब हमें आप कोई पैसे दें ताकि हम चाइना को वापस कर दें।
یعنی کہ قطر نے مانگے تو یو اے ای کو دے دیے، یو اے ای نے مانگے تو قطر کو دے دیے، دونوں نے مانگے تو سعودیہ سے لے کے دے دیے، اور اب چائنا نے مانگے تو امریکہ کی طرف بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پیسے مانگنے کے لیے کوئی جرنیل استعمال نہیں ہوگا، استعمال کون ہوں گے؟ سیاستدان، یہ جو اردلی رکھے ہوئے ہیں نا، یہ ہوں گے۔ اسی لیے ان کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ ان کا اتنا ہی کام ہے کہ آپ نے جرنیلوں کے گندے کام اپنے سر پہ لینے ہیں اور پیسہ لے کے آنا ہے، مانگ کے تانگ کے منتیں کر کے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب امریکہ ان کو یہ پیسہ دے گا، $10 ارب کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ان کے سامنے جو ہے نا منتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا امریکہ کسی کو ایسے ہی پیسہ دے گا؟ اس پیسے کے بدلے وہ ان سے کیا کچھ کام کروائے گا؟ آپ اندازہ کریں، کون کون سی جنگیں ان سے لڑوائے گا، اور کہاں کہاں ہمارے جوانوں کا استعمال کرے گا، اور کہاں کہاں یہ کرپٹ جرنیل امریکہ کے لیے ظلم و ستم بپا کریں گے۔ آپ سوچئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے۔ امریکہ نے اس ادارے کو ہمارے ملک کے اندر اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ ان کی نظر میں کوئی آئین جمہوریت کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا ڈائریکٹ آرڈر فالو کرتے ہیں، اور اس کی مثال وہ گٹیا باجوہ، جس نے ایک سائفر کے اوپر ایک حکومت کو چلتا نہیں کیا، بلکہ پاکستان کو ایک ایسی بدماشی میں دھکیل دیا، ایک ایسی جو ہے نا وہ کنویں میں پھینک دیا جس سے میرا خیال ہے واپسی کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتی، صرف ایک سیکٹری کے خط کے اوپر۔ ابھی کسی ہائی آفیشل نے اس کو جو ہے نا وہ نہیں کہا تھا، اور اب تو ٹرمپ خود ڈیل کر رہا ہے، تو سوچیں کیا ہوگا۔ ٹرمپ کا خاص بندہ، ٹرمپ کا خاص سالس اب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ٹرمپ کے ایک حکم کے اوپر پاکستان میں بھی کوئی ایسی چیز چلا دے گا کہ ساری دنیا ہی مر جائے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ذہنی مریض جو عوام کے اوپر ظلم ڈال رہا ہے کشمیر سے لے کر بلوچستان تک، کس لیے؟ صرف اپنا نجائز اقتدار قائم رکھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو استثناء دلوا رہا ہے کہ کہیں میں بعد میں بھی نہ پکڑا جاؤں۔ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں، یہ جو قرضے لیے جاتے ہیں، یہ جو پیسہ آتا ہے، یہ آتا ہم کو نظر آتا ہے، اب جاتا کدھر ہے؟ یہ انہی کے پاس جاتا ہے، اور مقروض کون ہو رہا ہے؟ ہمارا پاکستان، ہماری عوام، میں اور آپ۔ یہ قرضے آپ نے دینے ہیں۔ آج پیدا ہونے والا بچہ کئی لاکھوں کا مقروض ہوتا ہے۔ یہ جرنیل بھی چلے جائیں گے، یہ سیاستدان بھی چلے جائیں گے، رہے گا کون؟ میں اور آپ، اور ہم نے یہ چیزیں اتارنی ہیں۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ جب یہ چائنا کو واپس کر کے پیسہ امریکہ سے لیں گے، تو امریکہ وہ پیسہ ان سے لے گا نہیں، بلکہ ایک ایسے راستے سے نکالے گا جس راستے سے یہ غلاظت کرتے ہیں، وہ ہر طرح نکالے گا، وہ اپنا ایک ایک کام کروائے گا، اور ہو سکتا ہے پھر وہ ان کو اپنے پڑوسی ملک کے خلاف بھی استعمال کروائے جہاں آج جنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ وہ غدار مشرف، اس نے افغانستان میں کون کون سے ظلم نہیں ڈھائے؟ پاکستان میں اپنے پاکستانیوں کو پکڑ پکڑ کے کس نے دیا تھا؟ کون ہے یہ عافیہ صدیقی؟ کون ہے وہ رمزی یوسف؟ کون ہے یہ سارے لوگ؟ اٹھا کے دیے۔ یہاں اسامہ کا آپریشن کرنے کے لیے انہوں نے بمباری کی، کئی لوگ شہید کر دیے، کسی کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ یہ امریکہ سے پیسے لیں گے اور ان کے ایک آرڈر کے اوپر یہاں دنیا کی جنگیں لڑیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو عمران خان جن چیزوں کے لیے سوٹیبل نہیں نا، اور عمران خان کو جس وجہ سے نکالا گیا ان جرنیلوں نے، یہی وہ وجہ ہے کہ خان تو ان کے لیے یہ کام نہیں کرے گا، وہ تو اپنی غیرت کا سودا نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ جو انہوں نے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی غیرت جہاں سے بے غیرتی ختم ہوتی ہے، وہاں سے ان کی غیرت شروع ہوتی ہے۔ ان کو جو آرڈر ملے گا یہ بوس کہیں گے اور مانگنے کے لیے چل پڑیں گے، کیونکہ جس بندے کی اپنی سیلف رسپیکٹ نہ ہو، جو 2 نمبر کی حکومت کے اوپر بیٹھا ہو، وہ کسی سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا پاکستانیوں، آج کل 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد اس نظام نے مرنا ہے، اس نظام نے ختم ہونا ہے، لیکن اتنی دیر ہوگی جتنی دیر تک آپ ایک قوم بن کے نہیں نکلیں گے۔ جس دن نکلیں گے آپ دیکھیے گا کچھ بچے گا نہیں، اور یہ چیزیں پیک کے اوپر ہیں۔ یہ صرف ایک دھکا چاہیے، لیکن وہ دھکا پاکستانی قوم کا چاہیے، کسی صوبے کا، کسی جو ہے نا وہ بلوچ کا، کسی پنجابی کا، کسی پختون کا نہیں چاہیے، پاکستانی قوم کا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ عوام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس ڈیوائیڈ عوام کے اوپر یہ حکومت کرتے ہیں۔ طاقت کا ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے کہ قوم کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرو اور اس کے بعد ان کے اوپر حکومت کرو، اور یہی اصول ہمیشہ سے کامیاب ہے۔ اور یہ اصول تب ٹوٹا ہے، انقلاب تب آئے ہیں جب کوئی بھی قوم ایک قوم بن کے نکلی ہے۔ انشاءاللہ وقت بدلے گا، پھر ان کو بتائیں گے کہ احتساب کیا ہوتے ہیں اور انقلاب کیسے آتے ہیں۔ لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بولنے والا بندہ جو آپ کے سامنے ملتا ہے، جو حق بول رہا ہے، آپ ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں، ویڈیوز کو کے اوپر کمنٹ کریں، یا انہی کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پروفائل پہ لگائیں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں۔ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، باقی نتائج دینے والی اللہ کی